السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز کتاب چهارم را میخوانیم، کتاب چهارم و درس اول را. خوب، درس اول در این آنچه در این درس میخوانیم متن امروز ما خداوند است. واژه های جدید هم داریم، نکته های جدید و امروز که بیشتر میدانیم خداوند در همه جا است. خوب، خداوند. به مادر گفتم آخر این خدا کیست کہ ہم در خانه ما هست و ہم نیست. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آخر یہ خدا ہے کہاں پر، کون ہے یہ کہ ہمارے گھر میں بھی ہے اور نہیں بھی ہے. تو گفتی مهربان تر از خدا نیست، دمی از بندگان خود جدا نیست. میری ماں، تو نے کہا خدا کے علاوہ اور کوئی اتنا زیادہ مہربان نہیں ہے کہ خداوند متعال تو شاہ رگ کے تک قریب ہے، وہ تو خدا سے اپنے بندوں سے جدا ہی نہیں ہے. چرا هرگز نمی آید به خوابم، چرا هرگز نمی گوید جوابت. میری ماں، کیوں میرے خواب میں خدا نہیں آتا، کیوں میں جو سوال کرتا ہوں مجھے جواب نہیں ملتا خدا سے. نماز صبح گاهت را شنیدم، تو را دیدم خدایت را ندیدم. میں نے نماز صبح کو تجھ سے میں نے یہ سنا کہ پروردگار تجھے میں نے تو دیکھا ہے. تو میں نے تو آپ سے یہی سنا ہے نا، آپ کو میں نے دیکھا ہے اور لیکن خدا کو میں نے نہیں دیکھا. تجھے تو دیکھا ہے، تو نے صبح کی نماز پڑھ رہی ہو اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہی ہو، لیکن جس کے ساتھ راز و نیاز ہو رہا ہے میں تو اسے نہیں دیکھ رہا. به من آهسته مادر گفت فرزند، خدا را در دل خود جوئی یک چند. میری ماں نے مجھے آہستہ سے کہا میرے بیٹے، خداوند متعال کو اپنے دل کے اندر تلاش کر، اپنے قلب میں تلاش کر، اپنے اندر تلاش کر. خدا در رنگ و بوی گل نهان است. خداوند متعال ان رنگوں میں، اس خوشبو میں اور اس پھولوں میں چھپا ہوا ہے. بہار و باغ و گل از او نشان است. یہ جو بہار ہے، یہ جو باغ ہیں، یہ جو پھول ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں خداوند متعال کی نشانیوں میں سے ہے. خدا در پاکی و نیکی است فرزند. خداوند متعال ہر اچھے نیک چیزوں میں ہے. بود در روشنائی ها خداوند، کہ یہ تمام خداوند متعال کی یہ ساری نشانی ہیں اور ان نشانیوں ہی میں خداوند متعال کو تلاش کرو. یہ ساری چیزیں، زمین و آسمان، سورج و چاند، یہ سب جگہوں پر خداوند متعال ہر جگہ پر موجود ہے. پروین دولت عبادی. خوب، پاسخ دهید. فرزند درباره خدا چه پرسشی از مادرش کرده بود؟ مادر چه پاسخی به فرزندش داد؟ خدا در رنگ و بوی گل نهان است یعنی چه؟ طبق گفته مادر خدا را در کجا باید جستجو کرد؟ در این شعر چه نشانه های برای وجود خداوند بیان شده است؟ و واژه های جدید. آهسته. آہستہ اردو فارسی میں آہستہ بولتے ہیں. ہنگامی کہ دوستانم در خواب هستند آہستہ سخن میگوییم، کہ جب بھی جو دوست وہ سو رہے ہوتے ہیں تو آہستہ سے ہم بات کرتے ہیں یا آہستہ سے بات کرنی چاہیے. بندے کو بندے ہی کہتے ہیں جو خدا کے دستور اور قوانین کو عمل کرتا ہے. پیغمبر اسلام بہترین بندے خداوند است کہ رسول خداوند متعال کے بہترین بندے ہیں. پاکی یعنی پاک ہونا اور برے کاموں سے دور ہونا. پیغمبران انسانها را به پاکی و دوری از بدی ها دعوت میکردند، کہ اللہ کے جو پیغمبران تھے وہ انسانوں کو نیکی کی طرف دعوت کرتے تھے اور دور کرتے تھے بدی کی طرف، منع کرتے تھے
کہ جو بدی ہے ان سے آپ دور ہو جائیں، نیکی کی طرف ان کو دعوت دیتے تھے۔ جوئی جستن سے ہے، یعنی تلاش و کوشش سے ہے، اور یہ شعر و اشعار میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ خواب کو اردو فارسی میں خواب کہتے ہیں۔ اگر انسان شب زیادہ غذا بخورد، خواب ہو یہ بد می بیند۔ اگر انسان رات کو زیادہ کھانا کھاتا ہے تو وہ رات کو برے خواب دیکھتا ہے۔ دل ان قلب ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ با خواندن قرآن نور خداوند در دل انسان وارد می شود، کہ قرآن کو پڑھنے سے خداوند کا نور دل میں آ جاتا ہے، سما جاتا ہے۔ دم دم وہی لحظہ کے معنی میں، ایک زمان کے معنی میں، جو کوتاہ ہو زمان ہو، ایک چھوٹے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں کہتے ہیں دم، اور یہ شعر و اشعار میں استفادہ ہوتا ہے۔ روشنائی نور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکر و یاد خدا سبب روشنائی دل ہمیشہ بات، کہ خداوند متعال کو یاد رکھنا، یاد کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ دلوں کو نور کرتا ہے۔ جو دل ہوتے ہیں، قلب ہوتے ہیں۔ نشان نشانی سے آتا ہے۔ عطسے و صرف کردن زیاد نشان بیماری است، کہ کھانسی اور صرف کرنا یہ کیا ہے؟ بیماری کی نشانی ہے۔ کھانسنا، عطسے کرنا، صرفے کرنا، چھینکنا، یہ کیا ہے؟ بیماری کی علامت ہے۔ نہان نہان کا مطلب ہے یعنی پوشیدہ ہونا کسی چیز سے، کوئی چیز پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، اور یہ بھی شعر و اشعار میں استعمال ہوتا ہے۔ نیکی نیکی کے معنی میں آتا ہے نیک کام کرنا، برائیوں سے دور ہونا۔ نیکی بھی پدر و مادر از دستور ہو یہ خداوند است، والدین سے نیکی کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ خداوند متعال کے قوانین میں سے ہے۔ آخرین خدا کیست؟ بالآخر یہ خدا ہے کیا؟ مجھے نہیں پتہ کہ میں نہیں سمجھا کہ خداوند متعال کون ہے۔ خدا را در دل خود جوئی یک چند، کہ خداوند متعال کو آپ چند وقت، کچھ لحظہ آپ اپنے دل میں دیکھو، اپنے اندر دیکھو۔ خوب واجہ یہ مخالف، آہستہ گفتن، بلند گفتن، جدا بودن، پیاستے باہم بودن، مہربان نا مہربان سنگ دل، نیکی بدی، پاکی نا پاکی، روشنائی تاریکی، نہان آشکار، ہرگز ہمیشہ۔ و نکتہ ہا لطفاً توجہ کنید، در زبان فارسی واو عطف در عدد و شعر به صورت پیش خوانده می شود، مانند در عدد ها۔ اب زبان فارسی میں جو واو ہوتی ہے عطف والی، عدد اور شعر و شاعری میں پیش کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ مثلا اگر عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے 147، 147، یعنی اب دیکھیں دوسری طرف 100 واو کی بجائے پیش آ گیا، دال کے اوپر، چہل لام کے اوپر پیش آ گیا، 147۔ 7 4 و 20 تو 5 دقیقے، تو یہ پیش آتا ہے عدد لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ اور شعر و اشعار میں جب آ جائے تو خدا در رنگ و بوی گل نہان است، تو اس طرح پڑھا جائے، خدا در رنگ و بوی گل نہان است، بہار و باغ و گل از او نشان است، بہار و باغ و گل از او نشان است۔ یہ دیکھیں دونوں طرف سے اگر پڑھ لیں تو اسی طرح گا۔ اجزائے جملہ شمار 1، ساده ترین و کوتاه ترین جمله در زبان فارسی از دو بخش نهاد و فعل درست می شود، مانند او آمد باران می بارد نرگس خواهد رفت۔ ایک ہوتا ہے نہاد یعنی جسے فاعل کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فعل و فاعل، یعنی او آمد باران می بارد نرگس خواهد رفت، یہ فعل اور فاعل۔ بیشتر بدانیم، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے پڑھنا ہے کہ خدا در ہمیں جا ہست، خدا ہر جگہ پر ہے۔ معلم ہمیشہ بھی یکی از شاگردانش به نام سعید بیشتر احترام میں گذاشت۔ ہمارے جو استاد تھے وہ ہمیشہ اپنے ایک شاگرد جس کا نام سعید تھا ان کا احترام کرتے۔ روزی دانش آموزان دیگر بھی معلم گفتند۔ ایک دن کیا ہوا، جو باقی اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد چرا شما ہمیشہ به سعید بیشتر از دیگران احترام می‌گذارید؟ استاد کیوں آپ ہمیشہ
دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ سعید سے بہت زیادہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ استاد عارف حاصل کے شاگرد دانش گفت، استاد نے اپنے شاگردوں کے سوالوں کے جواب میں بولا، بزودی سوال تھا متوجہ میشوید کہ آپ بہت جلد اپنے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ سپاس بے آنا گفت، پھر اس کے بعد ان سے کہا، فرد ہر کدام شما یک مرغ زندے و خود بیاورید۔ سب سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، کر آپ میں سے ہر شخص، ہر بندہ، ہر اسٹوڈنٹ ایک مرغی لیں جو زندہ ہو۔ ہم یہ دانش آموزان بے دستور استاد گوش داد و مرغی آوردن۔ سب نے استاد کے باتوں پر عمل کیا اور مرغی لے کر آ گئے۔ استاد گفت، اکنون ہر کدام از شما مرغش را در جایی که هیچ کس او را نبیند ببرد و سر ببرد۔ استاد نے کہا کہ اب کیا کریں، ابھی جو ہے نا آپ میں سے سب آپ چلے جائیں، اپنے مرغیوں کو لے جائیں اور اس جگہ پر ان کو ذبح کریں کہ جس جگہ کوئی نہ ہو۔ ہر کدام از دانش آموزان به جای خلوتی رفتند و مرغشان را سر بریدند و نزد استاد برگشتند، کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی جگہ سے چلا گیا اور ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پر کوئی نہیں تھا، خلوت تھی، کوئی جگہ نہ تھا، وہاں چلے گئے اور مرغی کو شہید کر ڈالا، مرغی کا سر تن سے جدا کر ڈالا اور اس کے بعد استاد کے پاس واپس آ گئے، بغیر از سعید کے ہنوز بر نگشته بود، کہ ان کے مقابلے میں جو سعید تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیں منتظر آمدنش بودن، اور سب اس کے انتظار میں تھے، آنے کے انتظار میں۔ ناگہان سعید وارد شد با رودش صدای خنده فضای کلاس را پر کرد، چرا که او با همان مرغ زنده برگشته بود۔ اچانک سعید واپس آیا اور جیسے وہ آیا تو سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، پوری کلاس میں ہنسنے کی آواز آنے لگی، کیونکہ وہ اپنی مرغی کو زندہ لے کر واپس آ گیا تھا۔ استاد ازو پرسید، استاد نے اس سے پوچھا، سعید چرا به دستور من عمل نکردی؟ چرا مرغ را زندے آوردی؟ صحیح سے پوچھنے کا استاد کہ سعید کیوں جس طرح میں نے آپ کو کہا اس میرے دستور پر عمل نہیں کیا، کیوں اپنی مرغی کو زندہ لے کر آئے؟ سعید پاسخ داد، سعید نے جواب دیا، ببخشید استاد، شما فرمودید مرغ را جایی سر ببرید که هیچ کس ما را نبیند۔ سعید نے جواب دیا، معذرت کے ساتھ استاد مجھے معاف کیجیے، آپ نے جو فرمایا کہ مرغی کو آپ وہاں لے جائیں اور ان کا اپنے سر تن سے جدا کرنا ہے جس جگہ پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ من هرچه گشتم چنین جایی را پیدا نکردم، میں تو ہر جگہ پر گیا تو اس طرح کا کوئی جگہ مجھے نہیں ملی کہ جہاں پہ کوئی نہ ہو۔ ہر جاؤ ہر گوشه رفتم، ہر جگہ اور ہر کونے میں گیا، دیدم خدای بزرگ حاضر است و مرا میبیند، جس جگہ پر بھی گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو خداوند متعال تو یہاں پہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ بنابراین ناتوانستم به دستور شما عمل کنیم، اسی وجہ سے میں آپ کے دستور پر عمل نہ کر سکا، آپ کی بات پر عمل نہ کر سکا۔ آہستہ، بلند، خواب دیدن، یہ درس اول میں ہم نے پڑھا ہے۔ جدا، پیوسته، پاکی، ناپاکی، روشنائی، تاریکی، نهان، اشکار، مهربان، نامهربان، نیکی، بدی و نشان۔ خوب، ما امروز درس اول را خواندیم، کتاب چهارم درس اول۔ آپ سب ممبران سے یہی عرض ہے کہ اگر آپ ممبران میں سے کوئی بھی شخص ہے کہ جو فرسٹ ٹائم یہاں پر آئی ہے اور اپنے پیچھے درس کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سیوم نہیں پڑھا تو اسے چاہیے کہ وہ پہلی، دوسری اور تیسری کتاب کو پڑھے، اس کے بعد یہ
چوتھی کتاب پڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر اس طرح یہاں پہ آئے گا تو مستقل اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ آن لائن زبان فارسی کی کلاسز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر آپ ہم سے رابطہ کریں، آن لائن 3 منتھ کا آپ کلاس پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔